اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام حسن احوال اور آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد منیر الازہری آپ کے ساتھ ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے سورہ النحل کے خلاصہ اور موضوعات کو بیان کیا اور تقریباً آدھے موضوعات ہم نے بیان کیے تھے۔ وہ اس سورہ کا پہلا حصہ تھا۔ اب دوسرا حصہ آج کے پروگرام میں پیش کیا جائے گا۔ آیت نمبر 90 سے ہم اپنے موضوعات کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ النحل، نحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے، چونکہ اس سورہ میں شہد کی مکھی کے متعلق بتایا گیا ہے اور اللہ رب العزت نے شہد کو شفا قرار دیا ہے، شہد کی مکھی کو ایک اہمیت دی ہے، اور اسی حوالے سے اس سورت کا نام النحل رکھا گیا ہے۔ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کو اللہ رب العزت نے اہمیت دی ہے، ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے، اور اسی اہمیت کے پیش نظر یہ اللہ رب العزت کی حکمتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو سورہ النحل میں شہد کی مکھی کو اہمیت دی گئی ہے، اور شہد کے اندر جو حکمتیں موجود ہیں قرآن ان کو بیان کرتا ہے۔ حدیث پاک، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حکمتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا فہم اور سمجھ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 90، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے، احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، روکتا ہے فحاشی سے اور بری چیزوں سے، اور پھر ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ یعظکم، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ آیہ پاک اگر آپ غور سے اس کو دیکھیں تو جمعے کے ہر خطبے میں جب خطبے کا اختتام ہوتا ہے تو خطیب اور امام اس آیہ پاک کو پڑھتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے، جو بھی جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، عیدین کے خطبے میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ پورے اسلام کا خلاصہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ہماری جو آئلی زندگی ہے اس کا خلاصہ اس کے اندر رکھا گیا ہے۔ اب آئے ذرا غور کرتے ہیں، اور میں نے بھی اس لیے اس آیت کو منتخب کیا سورت کے موضوعات میں سے ایک اہم موضوع کو بیان کرنے کے لیے، کہ ایک تو یہ بڑی اہم آیت ہے جس کے اندر پورے اسلام کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، اور دوسرا کہ آپ اس آیت سے مانوس بھی ہیں، آپ اسے بار بار سنتے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے، والاحسان، اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل انصاف کو کہتے ہیں،
اور معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ انصاف کے اوپر بیس کرتی ہے. اگر انصاف کو نکال دیا جائے تو معاشرہ نیچے گر جاتا ہے. کوئی بھی معاشرہ ہو، کسی بھی ملک کا ہو، اگر اس معاشرے میں عدل اور انصاف کو نکال دیا جائے تو یوں سمجھ لے ہر چیز ختم ہو گئی. کیونکہ انصاف معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ ستون ہے جس کے اوپر معاشرے کی چھت کھڑی ہوتی ہے. اگر ہم انصاف کے ستون کو کھینچ دیں، گرا دیں، تو چھت خود بخود نیچے گر جائے گی. اب ایسا گھر ہوتا ہے جس میں لوگ رہتے اور چھت نہ ہو. بارش آئے پھر بھی مکان کے اندر، اچھا اس میں اندھیری آئے، ہوائیں چلیں، دھوپ ہو، وہ بھی اندر. تو چھت کا مقصد اور گھر کا مقصد یہ ہے کہ انسان سردی اور گرمی سے محفوظ ہو، موسم کی سختیوں سے محفوظ ہو سکے. تو جب ہم نے چھت ہی گرا دی تو پھر مجھے بتائیں کہ اس گھر میں رہنا کون پسند کرے گا؟ کوئی بھی نہیں رہے گا. ایون ہم باہر کیمپنگ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم خیمہ لگاتے ہیں اور خیمے کے اندر ہم رہتے ہیں، وہ بھی ایک چھت ہوتی ہے. پہاڑوں میں ہم جاتے ہیں، ہم میدانی علاقوں میں سفر کرتے ہیں، کیمپنگ کرتے ہیں، 1 دن کی، 2 دن کی، 3 دن کی ہم خیمے لگاتے ہیں. اور خیموں میں بھی چھت ہوتی ہے، موسم کی سختیوں سے ہم محفوظ ہوتے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ ہم سٹوو کا انتظام کرتے ہیں، اس آگ کو جلاتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں. تو چھت کے بغیر کوئی گھر نہیں. اسی طرح عدل کے بغیر کوئی معاشرہ نہیں، کوئی ملک نہیں، کوئی سوسائٹی نہیں، کوئی کمیونٹی نہیں. اگر ہم کمیونٹی کو، سوسائٹی کو اور کسی شہر کو، کسی ملک کو، ایون جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کی بھی ایک عالمی عدالت ہے. عالمی عدالت کے بغیر بھی ملک نہیں چلتے. اگر ملکوں کے باہمی مسائل حل نہ ہوں تو پھر عالمی عدالت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے انصاف کے حصول کے لیے. اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا، انصاف کا حکم دیتا ہے. والاحسان، اور احسان کا حکم دیتا ہے. احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو تو معنی اور ہے. اگر احسان کی نسبت مخلوق کی طرف ہو تو معنی اور ہے، معنی بدل جاتی ہے. اگر اللہ کی طرف نسبت ہو احسان کی تو اس کا معنی یہ ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ جیسے اسے دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے. نماز میں انسان کھڑا ہو، اپنے آپ کو اس حالت میں لے کے آئے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے جلووں کا مشاہدہ کر رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اپنے آپ کو اس حالت میں لے کے آئے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو گویا کہ احسان کے مراتب ہیں. پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس حالت میں رکھے، نمازی، نماز پڑھنے والا، مرد ہو یا عورت، اس حالت میں لے کے آئے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اور پھر اس کا آخری مرتبہ یہ ہے کہ جب اس کی یہ پریکٹس مضبوط ہوتی ہے، اس کی پریکٹس اچھی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نماز میں اس حالت میں رکھتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے.
تو وہ اس پریکٹس کے ذریعے، اس محنت اور یہ جو روزانہ کی ریاضت ہے، اس کے ذریعے اس مقام پہ فائز ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ کو دیکھتا ہے۔ پہلے اللہ اسے دیکھتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے شوق اور جذبوں کو دیکھتے ہوئے اسے اس مقام پہ فائز کرتا ہے کہ وہ نماز میں رب کے جلووں کا دیدار کرتا ہے۔ تو جب ایسی نماز ہو تو پھر اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحاشی سے بھی روکتی ہے، برائی سے بھی روکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے نماز کے متعلق ارشاد فرمایا کہ نماز فحاشی اور برائی سے روکتی ہے، کیونکہ جب انسان نماز میں اس طرح اپنے آپ کو کر لے کہ رب اسے دیکھ رہا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ رب کو دیکھے، رب کے جلووں کو دیکھے، ایک شخص کا تعلق رب سے اتنا مضبوط ہو جائے کہ اس مضبوط تعلق کی بنیاد پر وہ رب کے جلووں کو دیکھے، رب اس کے دل پر نظر کرم فرمائے، تو اس کے بعد پھر انسان نہ فحاشی کے قریب جاتا ہے نہ برائی کے قریب جاتا ہے۔ اس لیے اس احسان کے بعد اللہ رب العزت نے فوری ارشاد فرمایا، مان ارشاد فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ ایک تو اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، اور پھر فحاشی سے روکتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ فحاشی کا معنی کیا ہے؟ فحاشی کا معنی یہ ہے کہ انسان کی جو شہوت کی قوت ہے، جب وہ آپے سے باہر ہو جائے اور اس کی قوت شہوانیہ انسان کی عقل کے تابع نہ ہو، یا وہ اپنی قوت شہوانیہ کو اسلام کے تابع نہ کرے، قرآن و سنت کے تابع نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے تابع نہ کرے، تو پھر انسان سے فحاشی ظاہر ہوتی ہے۔ کلو کبیہ من قول و فعل، کہ ہر بری چیز جو باتوں سے ظاہر ہو یا اس کے عمل سے ظاہر ہو، اس کو فحاشی کہا جاتا ہے۔ تو جب انسان کی شہوت انسان کے اپنے قابو میں نہ رہے اور وہ اس کو قرآن و سنت کے تابع نہ کر سکے، تو پھر فحاشی ظاہر ہوتی ہے، باتوں میں گالی گلوچ، اور پھر انسان شادی کے بغیر جو اپنی ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے، اس سے جو فحاشی ظاہر ہوتی۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فحاشی سے روکتا ہے اور ساتھ ہی برائی سے روکتا ہے۔ المنکر، منکر کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی قوت غضبیہ، اللہ رب العزت نے انسان کو غصے کی قوت عطا کی ہے، تو غصے کی قوت جب عقل کے تابع ہوتی ہے، اسلام کے تابع ہوتی ہے، تو انسان ایک اعتدال کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جب غصے کی قوت نہ انسان کے اپنے تابع رہے اور نہ ہی اسلام کے تابع رہے، تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان پھر برے کام کرتا ہے، نہیں دیکھتا ظلم کرنے پہ آ جاتا ہے، حق مار لیتا ہے کسی کا، جو جی میں آئے کرتا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ بھی کہا کہ انسان اپنی قوت شہوانیہ کو اور غصے کی قوت کو اپنی عقل کے تابع کرے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف اپنے فائدے کے لیے زندگی گزارتے ہیں، تو اپنے فائدے کے حصول کے لیے اپنی عقل کے تابع ہونا ضروری ہے، کیونکہ عقل جو ہے وہ انسان کو برا بھلا سکھاتی ہے کہ یہ چیز بری ہے، یہ چیز اچھی ہے۔ عقل انسان کو محفوظ کرتی ہے لیکن اپنے فائدے کی خاطر۔ لیکن جب انسان اپنی قوت شہوانیہ کو اور غصے کی قوت کو اسلام کے تابع کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے تابع کرتا ہے،
تو پھر وہ اپنے فائدے کے لیے کام نہیں کرتا، وہ اس لیے کام کرتا ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو اور تیرا محبوب راضی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے پھر وہ یہ برے کام نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا کہ والبغی، اللہ تعالیٰ بغاوت سے روکتا ہے، حد سے تجاوز کرنے سے روکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کی زیادتی یہ بغض کہلاتی ہے، کہ انسان مثلا نیند کی زیادتی بھی اچھی نہیں، کھانے کی زیادتی بھی اچھی نہیں، جاگنے کی زیادتی بھی اچھی نہیں۔ جاگنا بھی ایک اعتدال کے ساتھ، سونا بھی ایک اعتدال کے ساتھ، کھانا بھی اعتدال کے ساتھ، ایون ملنا جلنا بھی اعتدال کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذُرْغِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا، کہ تم ایک دن چھوڑ کے ملا کرو، محبت میں اضافہ ہوگا۔ تو ہر چیز میں اعتدال نہ رہے تو اسے بغض کہا جاتا ہے، بغاوت کہا جاتا ہے۔ اعتدال سے انسان چلے تو اسے اسلام کا حسن کہا گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اس آیت میں پورے اسلام کو بیان کیا گیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے، والاحسان، احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، وینہا عن الفحشاء، اور فحاشی سے روکنے کا حکم دیتا ہے کہ رک جاؤ، فحاشی نہ کرو، والمنکر، اور بری باتوں سے رکنے کا حکم دیتا ہے، بری باتیں نہ کرو، برے کام نہ کرو، والبغش، اور حد سے تجاوز کرنے سے روکتا ہے، یعظکم، اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے تمہیں نصیحت فرماتا ہے، وعظ یعظ عظۃ، اس کا معنی ہوتا ہے نصیحت کرنا، محبت سے، پیار سے، اگلے کی خیر خواہی کے لیے، اگلے کے فائدے کے لیے نصیحت کرتا ہے تمہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم سمجھ بوجھ حاصل کرو، لعلکم تذکرون۔ تو اللہ رب العزت تمہارے فائدے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے تاکہ تم سمجھ بوجھ حاصل کر سکو۔ آگے ایک اور بڑا اہم موضوع ہے آیت نمبر 97 میں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، مرد و عورت میں جو بھی نیک عمل کرتا ہے ایمان کی حالت میں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، ہم انہیں اچھا بدلہ دیتے ہیں، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کاموں کے عوض جو وہ کیا کرتے تھے۔ گویا کہ اللہ رب العزت ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ نیک عمل ایمان کی حالت میں اس کا بدلہ کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی۔ پاکیزہ زندگی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جنت کی زندگی تو ہے ہی پاکیزہ، لیکن اس دنیا میں جو پاکیزہ زندگی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو نیک عمل کی توفیق ملتی ہے، انسان کو پاکیزہ خیالات عطا ہوتے ہیں، نیک نیتی عطا ہوتی ہے، مثبت رویہ عطا ہو جاتا ہے، انسان پازیٹیو ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ان عمرو بن الحمق رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اراد اللہ بعبد خیرا عسى له، حضرت عمرو بن حمق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے میٹھا بنا دیتا ہے، اس کی شخصیت میں مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ،
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما عسل، مٹھاس ہے کیا؟ اس اصل سے کیا مراد ہے؟ اصل شہد کو کہتے ہیں سین کے ساتھ اصل، اس مٹھاس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوفقہ اللہ لعمل صالح، اللہ تعالیٰ انسان کو نیک عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے، ثم یقبضہ علیہ، وہ نیک عمل کرتا رہتا ہے، اس کا آخری وقت آ جاتا ہے تو نیک عمل پر اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ یہ اصل ہے، یہ مٹھاس ہے زندگی کی، پاکیزہ زندگی کی۔ ایک کلیہ اور اصول بیان کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، آیت نمبر یہ 97 ہے، 97 نمبر آیت ہے سورہ نحل کی۔ آپ خود بھی قرآن کھول کے اس آیا کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ پڑھیں گے، آپ کو اور لذت حاصل ہوگی اور سرور حاصل ہوگا، خوشی حاصل ہوگی۔ جو بھی مرد و عورت، عمومی طور پر قرآن اس طرح بات نہیں کرتا، بلکہ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو مردوں کا ذکر کر دیا، عورتیں رہ گئی، جتنے بھی احکام ہیں عورتیں اس کے تابع ہوتی ہیں مردوں کے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان انہ لا یضیع اجر من احسن عملا، جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کے عمل کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے۔ عمومی طور پر عورتیں مردوں کے تابع ہو کے آتی قرآن میں، لیکن یہاں چونکہ پاکیزہ زندگی کی بات ہے، مردوں کا بھی ذکر کیا، عورتوں کا بھی ذکر کیا، تاکہ اگر ویسے بھی ایک ہی صیغہ ذکر ہوتا تو بات تو واضح تھی، عورتیں بھی اس کے تابع ہیں جیسے قرآن کی دیگر آیات ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا کہ نہ، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کی حالت ہو ان کی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں اس دنیا میں، اور پھر وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم انہیں بدلہ دیتے ہیں بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت اچھا بدلہ جو وہ نیک عمل کرتے رہے۔ گویا کہ دنیا بھی بہتر ہو گئی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اس لیے سورہ بقرہ کے اندر جو اللہ رب العزت نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا، اس میں کیا ہوا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں مجھ سے یوں مانگا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما اس دنیا میں کامیابی، اچھائی، بھلائی، خیر، حسنہ کا معنی جو بھی آپ کریں، نیکی، بھلائی، خیر، فی الدنیا حسن وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، کامیابی عطا فرما، جنت عطا فرما، اپنی خوشنودی عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما۔ حسنہ کے بے شمار معنی ہیں، جو بھی معنی، اور پھر وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو اب اسی دعا کا عمل ظاہر ہو رہا ہے، اس دعا کی قبولیت ظاہر ہو رہی ہے کہ نیک عمل جب انسان کرتا ہے تو تو اللہ رب العزت اسے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مرد ہو یا عورت ہے، ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں اس دنیا میں۔ اس کی زندگی بڑی پاکیزہ ہے، وہ کسی برے کام کے قریب نہیں جاتا، چونکہ پیچھے حکم ہوا کہ انصاف کرو، عدل کرو، برائی سے رک جاؤ، فحاشی سے رک جاؤ، ظلم سے رک جاؤ۔ تو جب انسان نیک عمل کرتا ہے تو عدل اور احسان کا پیکر بنتا ہے، عدل اور احسان کا بہتر نمونہ بنتا ہے، یہ پاکیزہ زندگی ہے۔ اور پھر آخرت میں جب رب کے حضور حاضر ہوگا
وہ بندہ مرد ہو یا عورت کوئی بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے اچھائیوں کا، اس کی نیکیوں کا اسے بہتر بدلہ عطا کریں گے، اسے اچھا ریوارڈ ملے گا، اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ کس کے صدقے؟ نیک عمل کے صدقے۔ اور جب انسان نیک عمل سے دور ہوتا ہے تو دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ اس لیے آیا نمبر 97، 97 نمبر آیت، یہ کلیہ یاد ہو جانا چاہیے، بلکہ یہ لکھ کر اپنے گھروں میں لگانا چاہیے۔ یہ آیا پاک جہاں ہم بیٹھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، گھروں میں، کچن میں، یہ آیت ترجمے کے ساتھ لگانی چاہیے۔ جو اپنا بیٹھک ہوتی ہے، گیسٹ روم ہے، اس میں جو ہے مہمان جہاں پر بیٹھتے وہاں پر یہ آیت لگانی چاہیے، تاکہ ہر ایک کی نظر پڑے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کلیہ اور اصول بیان کیا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، کیا؟ ایمان کی حالت میں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم انہیں بہتر بدلہ عطا کرتے ہیں اس کا جو وہ دنیا میں نیک عمل کرتے رہے۔ محترم ناظرین، ایک مختصر سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، یہ ہم ابھی بریک پر جائیں گے اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو دوبارہ آپ سے یہیں سے ملاقات ہم شروع کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ ویلکم بیک محترم ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم سورہ النحل کے موضوعات کو بیان کر رہے تھے۔ ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں ہیں، جیسا کہ پروگرام کا دوسرا حصہ آپ کے سوالات کے جوابات پر مشتمل ہوتا ہے۔ لائیو کورس کے ذریعے آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں، آپ کے سوالوں کے جوابات اس حصے میں دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم بات کر رہے تھے سورہ النحل کے موضوعات کیا ہیں۔ ایک اور بڑا اہم موضوع ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پڑھنے کا طریقہ ہمیں سکھایا کہ قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آیا نمبر 98، 98 نمبر آیت، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو سکھا رہے ہیں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سو جب بھی تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے اس شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے جو مردود ہے۔ کہ جب بھی انسان قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ جو بھی صورت آپ پڑھنا چاہیں، جہاں سے بھی قرآن پڑھنا چاہیں، کیونکہ شیطان کو دور بھگانا تاکہ آپ شیطان سے دور ہوں اور رحمان کے قریب ہوں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی آپ قرآن پڑھنے لگے، قرآن پڑھنے کا ارادہ ہو، قرآن کی تلاوت کا آغاز ہو، تو کیا کریں؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پھر پناہ مانگیں اللہ تعالیٰ سے اس شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے جو کہ مردود ہے، اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا جا چکا ہے۔ تو قرآن پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ قرآن پڑھنا ہے تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اہل ایمان
اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، وہ کسی اور پر توکل نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، انہ لیس لہ سلطان، شیطان کا زور نہیں چلتا، بس نہیں چلتا، علی الذین آمنوا، اہل ایمان پر، اہل ایمان پر شیطان کا زور نہیں چلتا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ اہل ایمان اپنے رب کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، تعلق ہے ان کا۔ شیطان جس طرف بھی آئے اس طرف رب کی ایک حمایت ہے، رب کی پروٹیکشن ہے، رب کی حفاظت ہے۔ جب رب کی حفاظت ہو تو شیطان اس حفاظت کا حصار نہیں توڑ سکتا، کچھ بھی ہو جائے۔ انما سلطانہ، اس کا بس کن پہ چلتا ہے، اس کا زور کن لوگوں پہ چلتا ہے؟ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کا زور انہی لوگوں پہ چلتا ہے جو شیطان کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں، جن کی یاری ہوتی ہے شیطان کے ساتھ۔ والذین ہم بہ مشرکون، ہم بہ مشرکون، اور شیطان کا زور ان لوگوں پر بھی چلتا ہے جو شرک کرتے ہیں، شرک جلی ہو یا خفی ہو۔ جلی سے کیا مراد ہے کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ انسان شرک کر رہا ہے، ایسا لفظ کہے، ایسا جملہ کہے کہ جس سے شرک ظاہر ہو۔ اور شرک خفی کیا ہے؟ شرک خفی یہ ہے کہ انسان دل ہی دل میں سوچے کہ رب میری مدد نہیں کر رہا، کوئی اور مدد کر رہا ہے، یہ اس کی سوچ بن جائے، یہ شرک خفی ہے۔ شرک کی کوئی بھی قسم ہو، انسان اگر اس کا مرتکب ہے تو شیطان کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ شیطان کا بس ان لوگوں پہ تو نہیں چلتا جو ایمان والے ہیں، جن کا تعلق رب کے ساتھ ہے۔ ہاں، ان لوگوں پر ضرور چلتا ہے جو شیطان کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں شیطان کی دوستی سے محفوظ رکھے اور ہمیں شرک کی آلودگی سے بھی دور رکھے، بچائے رکھے، پاک و صاف رکھے۔ یہ بڑا اہم موضوع تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور بڑا اہم موضوع ہے کہ انسان جب لگاتار نافرمانی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس نافرمانی کے باعث اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ مہر لگ گئی اس کے دل کے اوپر۔ اب وہ پکی مہر ہے اس کے سینے پر، اس کے دل پر۔ جب مہر لگ جاتی ہے تو پھر کوئی نصیحت کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ ہم ان موضوعات کو بیان کرتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، آئیے دیکھتے ہیں ہم سے وہ کیا پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب صحیح ہے؟ شاید ٹھیک ہے آپ؟ کال ڈراپ ہوگی، آپ دوبارہ کال کریں، انشاءاللہ ہم آپ کا سوال لیں گے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ انسان جب پہم نافرمانی کرتا ہے تو اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، پھر نصیحت نفع نہیں دیتی۔ نصیحت کنہیں نفع دیتی ہے؟ انہیں نفع دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں۔ اس لیے وجہ بیان کی اللہ رب العزت نے، ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے اوپر ترجیح دے دی۔
دنیاوی زندگی کو پریفر کیا، پسند کر لیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں، آیا نمبر 107 اور آیا نمبر 108، اس کے اندر اس موضوع کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وسمعہم، ان کے کانوں پر، وابصارہم، ان کی آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر انسان کے دل پہ مہر لگ جائے، انسان کے کانوں پہ مہر لگ جائے، آنکھوں پہ مہر لگ جائے، یہی تو مین چیزیں ہیں۔ دل میں احساسات ہیں، اس کے بغیر انسان کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یا نفرت کے جذبات ہوتے ہیں یا محبت کے۔ کانوں پہ مہر لگ گئی، اب کان جو ہیں، جب کانوں پہ مہر لگتی ہے تو انسان حق کی آواز نہیں سن سکتا۔ اگر حق کی آواز کانوں میں نہ پڑے، انسان تلاوت نہ سنے، اللہ کا کلام نہ سنے، تو کیا زندگی ہے؟ پھر آنکھیں حق دیکھنے سے محروم ہو گئی، صحیح بات نہ دیکھ سکی، حق نظر نہ آیا، آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا، تو اب زندگی بیکار ہے۔ جب دل نے کام کرنا چھوڑ دیا، آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، کانوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، تو پھر اللہ رب العزت نے نتیجتاً کیا فرمایا؟ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں۔ غافل کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ غفلت کی نیند، غفلت کی زندگی، انسان سویا ہے تو سویا ہوا ہے، پڑا ہے تو پڑا ہوا ہے، غفلت کی چادر تان کے سو گیا، جاگتے ہوئے بھی وہ سویا ہوا ہے۔ تو کیا فائدہ اس زندگی کا کہ جب انسان جاگتے ہوئے سو جائے، اسے پتہ ہی نہ چلے کہ شب و روز گزر رہے ہیں، کہ زندگی میں کیا کرنا ہے، حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ہر چیز کو مکس اپ کرتا چلا جائے، کیا فائدہ اس زندگی کا؟ تو فرمایا زندگی ایسی ہو کہ جس میں انسان کا دل بھی زندہ ہو، انسان کی آنکھیں حق دیکھنے کی طاقت رکھتی ہوں، انسان کے کان حق سننے کی طاقت رکھتے ہوں، حق بات سننے کی طاقت رکھتے ہوں، انسان کی زبان حق بات کہنے کی طاقت رکھتی ہو، وہ زندگی ہے، وہ انسان بیدار ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو انسان غافل ہے۔ اور غفلت کی زندگی 100 سال کی زندگی بھی ہو، وہ کوئی زندگی ہے؟ اس سے بہتر طاعت کا ایک لمحہ، فرما برداری کی ایک گھڑی جو رب کی اطاعت میں گزر جائے، محبت کے وہ لمحات جو رب کے ساتھ گزریں، وہ چند لمحے بہتر ہیں 100 سالہ زندگی سے۔ اتنی زندگی جی کر کیا کرنا؟ اللہ رب العزت ہمیں طاعت اور فرما برداری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ایک گاؤں کی مثال کو بیان کیا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ نے ایک ایسے گاؤں کی مثال بیان کی جو ایمان والا بھی تھا، یا وہ امن میں تھا، ان کے گاؤں میں سکون تھا، اور وہ مطمئن تھے اپنی زندگی سے۔ یاتیہا رزقہا رغداً، اس کے پاس رزق بکثرت ہر طرف سے آ رہا تھا، زمین اتنی اچھی، ماحول اچھا، رزق کی فراوانی تھی، ہر طرف سے رزق
اللہ تعالیٰ انہیں عطا کر رہا تھا، لیکن گاؤں والوں نے کیا کیا؟ اس بستی کے رہنے والوں نے فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، فاذاقها اللہ لباس الجوع، بس اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کے سبب انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا، خوف کا لباس پہنا دیا، بما کانوا یصنعون، ان کارستانیوں کے سبب جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک دے دی، ڈر دے دیا کہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں کئی ایسے خطے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن قوموں نے، جن ملکوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، وہاں پر اب بھوک ہے، ڈر ہے، خوف ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کی مثالیں بیان کی جو بڑے مطمئن تھے، بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے، رزق کی فراوانی تھی، کسی قسم کا خوف نہ تھا، ڈر نہ تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر ڈالی، نہ مانا اللہ کو۔ تو پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ انہیں بھوک دے دی۔ پہلے گھر میں فراوانی تھی رزق کی، اب بھوک ہے، اب ڈر ہے، پتہ نہیں کہاں سے حملہ ہو جائے، کیا ہو جائے، کیا نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے لوگ ایک دن بھوک اور افلاس کا شکار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی کی نعمتوں کی قدر کرنے والے لوگ ہمیشہ خوشحال رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آیا نمبر 114 میں ایک کلیہ بیان کیا، ایک قاعدہ بیان کیا، ایک اصول بیان کیا کہ کیسے تم اپنے آپ کو خوشحال رکھ سکتے ہو۔ خوشحالی کا طریقہ بتایا، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اے لوگو، اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے حلال اور طیب وہ کھاؤ، وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے دائمی خوشحالی کا ایک اصول ہمیں دیا ہے، اور وہ اصول کیا ہے؟ ہمیشہ حلال رزق کھاؤ، کسی سے پیسہ چھینو نہیں، کسی کا حق نہ کھاؤ۔ عمومی طور پر ہم وراثت میں دوسروں کو محروم کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہنوں کو کہا جاتا ہے جی آپ ہمارے حق میں دستبردار ہو جائیں، ہم آپ کو کچھ نہیں دیتے۔ بھائی یہ کام بہنوں سے کرواتے ہیں، تو کیا فائدہ اس کا؟ کیا فائدہ ہے اس کا کہ جب انسان ناحق کسی کا مال کھاتا ہے تو پھر اس کے دل پہ مہر لگتی ہے، کانوں پہ مہر لگتی ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کسی کا حق نہیں کھاتا بلکہ حقدار کو اس کا حق دے دیتا ہے تو پھر اسے دائمی خوشحالی مل جاتی ہے، وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، خوشحال رہتا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ایک اور بڑا اہم موضوع حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، آیا نمبر 120 سورہ نحل، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو مشرک نہ تھے، دوسرا وہ خالص موحد، ایک خدا کے ماننے والے، اور پھر ان کے متعلق قرآن نے کیا خوبصورت فکر بیان کی، ان ابراہیم کان امہ، بے شک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پوری امت تھے، پوری امت ہیں، قانتا للہ حنیفا، اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار، اور
یکسو ہو کر حق کی طرف مائل تھے، پورے فوکس طریقے سے، کسی اور طرف نہیں دیکھتے تھے، صرف حق کو دیکھتے تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ بالکل مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اور صفات کو بیان کیا رب نے، شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے انہیں اس دنیا میں ہر قسم کی بھلائی عطا کی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، صرف دنیا کی بھلائی نہیں بلکہ آخرت میں وہ صالحین میں سے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو بیان کیا، اور پھر صفات کو بیان کرنے کے بعد اپنے نبی مکرم، اپنے حبیب، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے ارشاد فرمایا، ثم اوحینا الیک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی۔ کیا وحی فرمائی؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ دین ابراہیمی کی پیروی فرمائیں یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ جب یہ صفات اللہ رب العزت نے بیان کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار، اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو کر اسی طرف متوجہ ہونے والے، شرک سے دور، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار، اللہ نے انہیں چن لیا، سیدھے راستے کی ہدایت دی، دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کی، پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی انعام کیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقے کے اوپر، کہ اپنے حبیب آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا آپ بھی ان کی ملت کی پیروی کریں۔ یہ ہے وہ عزتیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو ارشاد فرمایا آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ آگے حج کے ایام آ رہے۔ حج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں کی اداؤں کو اپنانے کا نام ہے، اسے حج کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی اداؤں کو اپنایا جائے، یہ حج ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی اداؤں کو اپناتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، تو پھر حج مکمل ہوتا ہے۔ حج پورا کا پورا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان برگزیدہ ہستیوں کے جو اعمال ہیں، جو ایکشن ہیں، ان کو ہم فالو کرتے ہیں، انہی کو دہراتے ہیں، ہمارا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ غور سے آپ اگر حج کو پڑھیں تو سورہ بقرہ کی آیات پڑھ لیں آپ، اور پھر دیکھیں کہ آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عزت افزائی کیسے فرماتا ہے۔ آگے چل کے ہم سورہ نحل کا آخری موضوع بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کی دعوت کیسے دی جائے۔ آیت نمبر 125، دعوت دی جائے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں، حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر بحث کرنے کا وقت آئے تو پھر اس طرح بحث کریں، یہ احسن، اس طریقے پر جو ایک پسندیدہ طریقہ ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، آپ کا رب جانتا ہے جو اس کے راستے سے دور ہو گیا، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے
دین کی دعوت کا طریقہ بتایا کہ ایک تو حکمت اپنائی جائے، وزڈم ہو، دانائی ہو. ایسے نہیں اچانک پکڑا اور کہا کہ چلو اس نیکی پر عمل کرو، مشکل ہو جائے. انسان کو بٹھائے، مانوس کریں، اس کا مزاج تیار کریں، اور مزاج کی تیاری کے بعد پھر اس کو آگے لے کے بڑھیں آپ. تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ حکمت ہے. پھر عمدہ نصیحت کریں، دین کے فوائد کو بیان کریں کہ دین کے فائدے کیا ہیں. جب انسان دین کے فائدوں کو بیان کرتا ہے تو سننے والا دین کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے کہ مجھے اس دین کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے. پھر انسان دین سے دور نہیں ہوتا، دین کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں دین کی طرف حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری موضوع صبر کا ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آیا نمبر 127 اور آیا نمبر 128 پہ جا کے صورت ختم ہو جاتی ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب دین کی دعوت آپ دے رہے ہیں تو پھر آپ صبر کریں، اور آپ کا صبر صرف اللہ کے ساتھ ہو. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور دین کی دعوت دینے میں جو باتیں سننی پڑتی ہیں اس پر آپ غمزدہ نہ ہوں. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ غم زدہ نہ ہوا کریں جب آپ دین کی دعوت دیتے تو وہ فریب کاریاں کرتے، آپ کے خلاف چالیں چلتے. آپ غم زدہ نہ ہوں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے، وہ لوگ جو کہ احسان کرتے ہیں، جو ہمیشہ رب کے ساتھ رہتے ہیں. محترم ناظرین، آج کی نشست میں ہم نے سورہ نحل کے سارے موضوعات جو اہم موضوعات تھے، ویسے تو بے شمار ہیں جو اہم موضوعات، ان کو بیان کیا. سورہ نحل آج ختم ہوئی تو اگلے پروگرام میں ہم سورہ اسراء، جہاں سے 15واں پارہ شروع ہوتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو سورہ اسراء کے حوالے سے ہم موضوعات کو بیان کریں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اگلے ہفتے تک کے لیے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آپ کو ایک خوشحال زندگی عطا کرے، چہروں پر نور عطا کرے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.